چپ رہنا، خاموشی اختیار کرنا، بلا وجہ نہ بولنا، بلا وجہ نہ ہنسنا، زور زور سے کہکے نہ لگانا، استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا۔ ایک نماز پڑھ کر آپ آئیں، کوئی نماز ادا کر کے آتے ہیں اور کسی کام میں لگ جاتے ہیں، لیکن آپ کا دل دوسری نماز کی طرف ہو، آپ کا دماغ دوسری نماز کی طرف ہو کہ کب اذان ہوگی اور مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبداللہ بن حمید۔ روحانیت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ روحانیت کیا ہوتی ہے؟ روحانیت میرے بھائیوں وہ ہوتی ہے کہ آپ کو دل و دماغ میں، ہر چیز میں، آپ کی باڈی میں ہر وقت سکون محسوس ہونے لگ جائے، آپ جیسا چاہے ویسا ہونے لگ جائے، کہ بندہ اس ٹائپ کا ہو جائے کہ اللہ پاک اس کی ہر دعا سننے لگ جائے، اس کی ہر بات، یعنی کہ وہ جو دعا مانگے اللہ پاک اسے قبول فرما لے۔ جائز خواہشات جو بھی ہوتی ہے ہماری، ہم یہ چاہتے کہ ہم ایسے بن جائے کہ ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائے۔ روحانیت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس چیز کو مین پوائنٹ ہے ہمارا، اس چیز کو ہم نے اچھے سے سمجھنا ہے، اور روحانیت کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، روحانیت آپ کو، میں نے جیسے کہ شروع میں بتایا، سب سے پہلے آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، بلا وجہ نہیں بولنا ہے۔ آپ نے خاموش، جتنا زیادہ خاموش رہیں گے اتنا فائدہ ہے۔ زیادہ باتیں نہیں کرنی ہے، زیادہ ہنسنا نہیں ہے، زیادہ بولنا نہیں ہے، آپ نے خاموشی زیادہ سے زیادہ اختیار، ضرورت کے وقت بولنا، یہ آپ کے اندر روحانیت پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے اس سے۔ دوسری چیز، استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا۔ تیسری چیز، آپ یہ یاد رکھیے گا کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور میں آپ کو آگے ایک بات بتاؤں گا، وہ ضرور نوٹ کرنی ہے آپ نے۔ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے نماز، جب آپ ایک نماز پڑھ کر آئیں، نماز پڑھ کر اٹھیں، اس کے بعد آپ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے ہماری، لیکن اس کے بعد کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا دل و دماغ کہ وہیں ہو کہ یار کب اذان ہو جائے اور مجھے نماز کے لیے جانا ہے، جیسے ہی اذان ہو مجھے یعنی اگلی نماز کا انتظار کرنا، اگلی اذان کا انتظار کرنا، یہ روحانیت بڑھاتی ہے آپ کی، یعنی کہ آپ کی روحانیت بڑھتی ہے اس سے۔ جھوٹ نہیں بولنا کسی وجہ سے بھی، آپ نے، یعنی کہ ایسا کوئی، صرف ایسے مسئلے جس سے جان جانے کا نقصان ہو تو اس وقت تھوڑا سا جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے، یعنی کسی کا اگر ایسا مسئلہ ہو کسی کی جان بچانی ہو تو تھوڑا سا جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ویسے جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ بولنے سے روحانیت بہت تیزی سے ختم ہوتی ہے، بہت تیزی سے چلی جاتی ہے۔ یہ بات اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ روحانیت جو ہے جھوٹ بولنے سے بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ نے دن بھر جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جو بھی اذکار کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کی بات کر رہا ہوں، ذکر و اذکار میں استغفار آ گئے، میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا درود شریف کی تسبیحات آ گئی، اس کے علاوہ تیسرے کلمے کی تسبیحات آ گئی، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب ان میں روحانیت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن روحانیت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو روحانیت حاصل کرنے کے لیے، روحانیت یہ سب چیزیں ہیں، آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے اسے؟ اس کا سمپل سی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ نے ہر چیز کا ٹائم رکھنا ہے۔ نماز تو نماز کے ٹائم پر جیسے ہوتی ہے ویسے ہی آپ نے ہر چیز کا ایک ٹائم بنا لینا ہے، یعنی استغفار جو ہے ایک مثال کے طور پر آپ نے اس کا ٹائم بنا لینا ہے، کہ اور پھر روزانہ معمولات بنا لینا۔ دیکھیں، استغفار ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسرے دن، یعنی کہ اس کے علاوہ کسی اور وقت میں نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ ہم استغفار کسی اور وقت کر سکتے یا نہیں کر سکتے، دوسری عبادات جو ہے ہم کسی اور وقت کر سکتے یا نہیں کر سکتے، یہ ٹاپک نہیں، یہ ٹاپک ہے ہمارا کہ روحانیت کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس میں ٹائم کا پنکچوئل ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے ایک، لیٹ سپوز آپ استغفار کی بات کر رہا تھا میں، استغفار آپ نے آج کیا ایک مثال کے طور پر عشاء کی نماز کے بعد۔ اچھا، ایک بات بتا دوں، روحانیت وضو میں رہنے سے، جو باوضو رہتے ہیں ان میں روحانیت تقوی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ گناہوں سے خود بخود، گناہ ان سے خود بخود چھوٹنے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ گناہوں کی طرف وہ نہیں جاتے، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار میں نے وضو میں ہوں، یار میں غلط نہ ہو جائے، مجھ سے کچھ بد نظری نہ ہو جائے، یہ گناہ نہ کر لوں۔ تو آپ نے جو بھی معمولات ہیں، آپ استغفار کر رہے ہیں، آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، آپ اذکار کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، آپ نے اس کا ٹائم مقرر کرنا ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر میں عصر کی نماز کے بعد قرآن مجید پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب
اس میں ہمیں ٹائمنگ چاہیے, ہمیں اس میں پنکچولیٹی چاہیے, ہمیں اس میں پابند ہونا ہے. مین چیز پابند ہونا, کہ آپ اگر آج بھی قرآن پاک عصر کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہو تو آپ نے دوسرے دن بھی ایسے رکھنا ہے. معمولات زندگی سیم لے کے چلنی ہے آپ نے. اگر استغفار آپ عشاء کے بعد پڑھو, عشاء کے بعد پڑھو. آپ تہجد کی نماز پڑھو, اس میں استغفار کرتے ہو تو اس میں کرو. آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے, صحیح ہے. دوسرا میں نے وضو کا بتا دیا. تیسری بات, ایک مین چیز جو میں آپ کو بتا دوں, وہ کہ آپ نے جھوٹ سے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے. یہ یاد رکھیے گا. گالی گلوچ سے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے. آج کل گالیاں عام ہو چکی ہے, ہر بندہ گالی دے رہا ہے, چاہے وہ میل میں ہے اور فیمیل میں خیر کم دی جاتی ہے, لیکن اب جو ریشو ہے اس کا بھی بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں. تو روحانیت ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہے, اور یہ چیزیں ایسی ہے کہ آپ خود کچھ دنوں بعد, مطلب مہینے بعد, 1.5 مہینے بعد آپ کو لگے گا یار میری باڈی اتنی پرسکون کیسے ہے. میں تو اتنا کرائسس میں تھا, میں تو اتنا ٹینشن میں تھا, میں تو یقین مانی بھلے قرضہ چڑھا ہوا ہوں, بھلے آپ کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلے چل رہے ہو, لیکن آپ کی باڈی, آپ کا دل و دماغ یہ سکون میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے ذکر اذکار کی بھی ٹائمنگ بنا لینی, اسی طرح آپ نے استغفار کی, اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کی, اسی طرح آپ نے تہجد کی ٹائمنگ بنا لینی ہے. ہر چیز آپ نے ٹائم سے لکھا, اور ہر وقت باوضو رہنا ہے. یہ بات سمجھے گا تو آپ کی ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کو لگے گا کہ یار میں کوئی پیر بابا بن گیا ہوں. کسی بھی چیز پر غرور نہیں حاصل کرنا. آپ کو اگر روحانیت حاصل ہونا شروع ہو جائے اور آپ کو لگے کہ یار میں نے اللہ سے کل تو دعا مانگی تھی, آج میری دعا قبول ہو گئی, تو اپنے اوپر فخر محسوس نہیں کرنا, دھڑام سے نیچے گر جاؤ گے. یہ بات اچھے سے سمجھ لینا, نیچے گر جاؤ گے. اس بات کو اچھے سے سمجھنا. یہ وہ بات بتا رہا ہوں, کوئی بھی یہ بات آپ کو نہیں بتائے گا. یہ وہ سیکرٹس پوائنٹس ہیں میرے, میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ کوئی باتیں نہیں بتاتا کہ کس وجہ سے آپ یہ, بس آپ نے ٹائم کا پنکچل رہنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, استغفار نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے. کچھ بات اس میں ریپیٹ ہو گئی ہوگی کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ ہے جو پریکٹیکل لائف میں بندہ خود جو کر رہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے. دیکھیں اس کے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے. اگر کوئی بات ریپیٹ ہو گئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں میں پہلے سے. یہ میں جو نوٹ کرتا ہوں, اللہ معاف فرمائے, میں تو بالکل خاک ہوں, میں تو مٹی ہوں, میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے, کوئی ایسی وہ نہیں ہے, میں بہت گنہگار انسان ہوں. میں اللہ والوں میں, جو اللہ والے لوگ ہیں, بزرگ ہیں, جن کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ان میں جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ان کو بھی میں کاپی کرتا ہوں, کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی تھوڑا سا اس پر عمل کرنا شروع کروں, چلنا شروع کروں, تاکہ میرے اندر بھی یہ روحانیت پیدا ہو. میں کوشش ضرور کرتا ہوں. تو اگر کوئی بات ریپیٹ ہو گئی تو مجھے معذرت چاہتا ہوں, مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ان چیزوں سے روحانیت حاصل ہوگی. اب روحانیت حاصل ہوگی تو کیا ہوگا میرے بھائی؟ روحانیت جب حاصل ہوتی ہے, یہ تو بتا دیا کیا ہوتی ہے, یہ اب حاصل ہوتی ہے نا, تو جو منہ سے نکالو گے نا اللہ پاک پورا فرمائے گا. اس میں کیا ہوتا ہے, جب روحانیت حاصل ہو جاتی ہے نا, پھر آپ یہ دعا نہیں مانگتے اللہ 5 کروڑ دے دے, اللہ 10 کروڑ دے دے, اللہ 1 ارب روپے دے دے, یہ اللہ. یا پھر یوٹیوب پہ میرا چینل ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں یوٹیوب چینل ہے ہمارا, تو یوٹیوب چینل ہے ہمارے 1 ملین 10 ملین 100 ملینز ہو جائیں. ایسا نہیں, یہ دعا نہیں. پھر بندہ اپنی لمٹ, اپنی سوچ, جو ضرورت کی خواہش ہوتی ہے, جیسے اللہ بھوک لگ رہی ہے, پیسے جیب میں نہیں ہے, ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں, پیسے جیب میں نہیں ہے, بھوک لگ رہی ہے, اللہ مجھے کھانا کھانا. آپ یقین مانیے جب آپ تقویٰ, آپ کا ایمان مضبوط, اللہ پر کامل یقین, اور یہ جو چیزیں بتائی ہیں یہ آپ نے کی, تو آپ کو یقین کریے کہ 5 منٹ میں کھانا موجود ہوگا آپ کے لیے. آپ خود ہل جاؤ گے. لیکن یہ باتیں کسی کو بتائی گا نہیں, یہ راز والی بات ہوتی. کیوں وہ راز والی بات کہہ رہا ہوں کہ اس سے فخر کرنے سے, غرور کرنے سے بندہ نیچے گر جاتا ہے. تو آپ نے خاموش رہنا ہے. اپنے کہتے ہیں نا, اپنے فرشتوں کو بھی, محاورتاً کہتے ہیں کہ اپنے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ, نہ چلنے دو, کہ ان کو بھی معلوم نہ ہو کہ تم نے کیا کیا. تو ایسے چلنا ہے, کوئی کسی کو نہیں بتانا ہے میں کیا کر رہا ہوں, کیا پڑھ رہا ہوں, کس طرح سے بچ رہا ہوں, اور میرے اندر کیسے, میرے چہرے پر خوشی, میرا چہرہ لال سرخ کیسے ہو رہا ہے, میرے اندر آنکھوں میں میرے خوشی کیسے نظر آ رہی ہے, کسی کو کچھ نہ بتاؤ. ان راستوں کو اپنا لو, اس کے بعد دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعائیں ساری قبول ہوگی انشاءاللہ, لیکن جائز خواہشات, صرف یہ یاد رکھیے گا.
مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔